کون؟ میں حضرت محمد واصل بات کر رہا ہوں لکھنؤ سے۔ کون بات کر رہا ہوں؟ محمد واصل۔ اچھا فرمائیے۔ حضرت اس وقت ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ ہاں۔ اس وقت مولانا سلمان حسینی ندوی کے انتقال پر سوشل میڈیا پر ایک بدتمیزی۔ اخبار میڈیا کے معزز ناظرین، مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب رحمہ اللہ کے متعلق جہاں متعدد لوگوں نے مختلف طرح کی باتیں کی ہیں، وہیں ہم آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کے دو موقر اساتذہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اور استاذ حدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی اشتیاق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا کچھ کہا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی اشتیاق صاحب کا مضمون پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مولانا مدنی کی وہ کال ریکارڈنگ پیش کروں گا جس میں حضرت مدنی صاحب نے بہت واضح موقف اختیار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی وفات بقلم اشتیاق احمد قاسمی مدرس دارالعلوم دیوبند، آج 13 محرم الحرام 1448 ہجری مطابق 29 جون 2026 عیسوی صبح سویرے یہ خبر ملی کہ جناب مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت برحق ہے اور ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونا ہے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی ایک بلند پایہ علمی و دینی شخصیت تھے، زبان و بیان میں اپنی مثال آپ تھے، خصوصاً اردو اور عربی زبان پر انہیں غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے تقریباً 30 کتابیں تصنیف فرمائی جن میں تقریباً 2/3 اردو اور 1/3 عربی زبان میں ہیں۔ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ حدیث رہے، جامعہ امام احمد بن عرفان شہید ملیح آباد کٹولی لکھنؤ کے بانی و محتمم اور کلیت الدعوہ والاعلام کے عمید تھے، جمعیت شباب کے صدر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور متعدد دینی و علمی تنظیموں سے وابستہ رہے۔ آپ نے مشہور حنفی فقیہ حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی نگرانی میں MA کا مقالہ بھی تحریر کیا تھا۔ انہوں نے دین و شریعت کی خدمت میں اپنی عمر کا ایک طویل حصہ صرف کیا اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، بلکہ اس دنیا میں پہنچ چکے ہیں جہاں عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا محتاج رہ جاتا ہے۔ ان کی وفات کی خبر سن کر دلی صدمہ ہوا کہ ایک بڑی باصلاحیت اور ہمہ جہت علمی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں انہوں نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نہایت سخت اور نامناسب باتیں کہیں جنہیں دہرانا مناسب نہیں۔ اس سلسلے میں ان کے خلاف متعدد علمی تحریریں، کتابچے اور فتاوی شائع ہوئے۔ ناچیز نے بھی ایک کتاب پر تقریض لکھتے ہوئے ان کے بعض افکار پر سخت تنقید کی تھی، کیونکہ اس میں مختلف دارالفتاؤں کے فتویٰ جمع کیے گئے تھے۔ تاہم چونکہ انہوں نے دین اسلام کی بے لوث خدمت زبان اور قلم اور تدریس کے ذریعے کی بے شمار شاگرد تیار کیے اور علمی سرمایہ چھوڑا، اس لیے انہی حسنات کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انہوں نے اپنے آخری ایام میں توبہ کر لی ہوگی۔ آخری مہینوں میں وہ کافی خاموش اور گوشہ نشین رہے۔ ایران اور اسرائیل کے جنگ کے دوران انہوں نے اپنے بعض خیالات ذرائع ابلاغ کے ذریعے ظاہر کیے، لیکن اس کے بعد انہیں دل کی تکلیف پیش آئی اور غالباً آپریشن وغیرہ کے مراحل سے بھی گزرے۔ اس سال محرم کے آغاز میں بھی ان کی طرف سے کوئی پیغام سامنے نہیں آیا، حالانکہ گزشتہ برسوں میں وہ محرم کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ پھر اچانک ان کے انتقال کی خبر آ گئی اور وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اب مناسب یہی ہے کہ ان کے بارے میں اختلافی باتوں کو نہ چھیڑا جائے، اس لیے کہ شریعت وفات کے بعد مرحوم کے محاسن کا تذکرہ کرنے اور اس کی برائیوں کو نہ پھیلانے کی تلقین آئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، اپنے مرحومین کی خوبیوں کا ذکر کرو، ان کی برائیوں سے باز رہو۔ آج مختصر المعانی کا سبق پڑھا کر جب میں باہر نکلا تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی گمراہ فرقے سے وابستہ ہو گیا ہو تو کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اگر اس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر رکھا ہے اور اسلام سے خارج نہیں ہوا تو اس کی وفات پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، اگر ہماری دعا کسی مرحوم کے حق میں نافع ہو سکتی ہے تو ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اب مرحوم نہ توبہ کر سکتے ہیں نہ استغفار، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کی حسنات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب ناظرین آپ سماعت فرمائیں امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی گفتگو۔ کون؟ میں حضرت محمد واصل بات کر رہا ہوں لکھنؤ سے۔ کون بات کر رہا ہوں؟ محمد واصل۔ اچھا فرمائیے۔ حضرت اس وقت ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ ہاں۔ اس وقت مولانا سلمان حسینی ندوی کے انتقال پر سوشل میڈیا پر ایک بدتمیزی چل رہی ہے کیا؟ کہ وہ گستاخ صحابہ تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے۔ بیکار کی بات ہے، خراب بات ہے۔ وہ لوگ ہیں جی کہ جو
مسائل کو نہیں جانتے. وہ تمام صحابہ کے منکر نہیں تھے. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا عقیدہ خراب تھا. جی لیکن جو جی اس طریقے پر کسی صحابی کے ساتھ اپنا زبان خراب رکھتا ہے، عقیدہ خراب رکھتا ہے، اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا ہے. جی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بنیاد پر کافر ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں جاتی، اس کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ بالکل ناواقف ہیں. جی ایک طبقہ ہے خوارج کا. جی اسلام کا یہ ایک فرقہ ہے جو باطل فرقہ ہے، غلط جی فرقہ ہے. وہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد کی تک انکار کرتے تھے، تکفیر انہیں کافر بتاتے تھے. جی لیکن پرانے علماء سب اس پر متفق ہیں کہ وہ اس کے باوجود بھی کافر نہیں ہیں. جی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ کرنا، ان کو اپنے قبرستانوں میں دفنا، یہ تمام کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے، جائز ہے. جی میرا جاننا یہ ہے جی کہ یقیناً وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، جی لیکن وہ تمام صحابہ کی صحابیت اور شرف صحابیت کے منکر نہیں تھے. جی خامخواہ زبردستی یہ کہنا کہ وہ تمام صحابہ کی شرف صحابیت کا انکار کرتے تھے، یہ غلط ہے. جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لوگ ہیں جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جی لیکن اس کی بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں ہے، جی کافر نہیں کہا جائے گا انہیں. جی ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی. جی ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی یقیناً. جی کٹولی میں ہے اثر کے بعد. ہاں تو اس کے اندر شریک بھی ہوا جا سکتا ہے. اور حضرت مولانا تو تہجد پڑھتے ہوئے انتقال ہوا ہے. شریک کسی بھی صورت کے اندر ہوا یہ الگ جی بات ہے، لیکن ان کا عقیدہ یقیناً اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف تھا. جی لیکن تو ان کی دعا کرنی. ناظرین، ان دونوں بیانات کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں. اس طرح کی اور بھی ملی اور ملکی مدارس اور علماء سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.